फैसल जोशी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। बुशरा बीबी ने जो कल बयान दिया, पहले वो आपको सुनाते हैं। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو. ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں. بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے. ناظرین، یہ کوئی 8-9 منٹ کے قریب بیان تھا، اس کے اندر ایک واقعے کا ضرور یہ جو بشرا بی بی صاحبہ فرما رہی ہیں اس کا ذکر آیا، لیکن وہ ظاہر واقعہ سعودی عربیہ کے اندر ہوا. اس واقعے کوئی جو واقعاتی شہادت ہے اس کو لے کے حکومت نے کہا کہ یہ سعودیہ کے خلاف یہ ساری بات کی جا رہی ہے، سعودی حکومت کے خلاف بات کی جا رہی ہے، سعودی فرما روا کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عطا تاج صاحب اس حوالے سے انفارمیشن منسٹر صاحب وہ میڈیا پہ آئے، انہوں نے بتایا بہت ہی احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے. بشرا بی بی اٹھ کے ایک دوست ملک پہ الزام لگائیں جو پاکستان کی پچھلی کئی دہائیوں سے مدد کرتا آیا ہے. جب دیکھا کہ امر بالمعروف کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا، ہم کوئی غلام ہے کا بیانیہ بھی پٹ گیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی اس طرح تقویت نہیں پکڑ رہا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں باہر آئی ہوں تو میں ایک ایسے سپن دیتی ہوں چیزوں کو، ایک تیر سے دو شکار کرو، کہ لوگوں کے اندر ایک ایموشن اجاگر ہوں کہ جی یہ مدینہ میں ننگے پاؤں چلنے کی سزا ہے. ناظرین، آج منسٹر فار ڈیفنس سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ صاحب انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی. ساری پریس کانفرنس کے دوران کو پارا چنار کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ایک ظاہر ہے نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، بارڈر کا ایریا ہے، لیکن ان کا فوکس جو ہے اس جو پاکستان کے اندر یہ جو سیاست بازی ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا. بشرا بی بی کے بیان کے حوالے سے سنیے. آپ دیکھیں جس اس حکومت کے متعلق یا جس ملک کے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہاں سے گڑی لے کے انہوں نے کاروبار کیا. اب نعرہ لگائیں گے کہ سعودی عربیہ کی غلامی نامنظور. یہ کہاں لے کے جائیں گے یہ سیاست جو ہے؟ آج ایک جو تقریب ہوئی وہاں پہ موجود تھے پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے بھی بالکل جو حکومت کی ایک لائن ہے اس کے اوپر جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، جو بشرا بی بی صاحبہ نے بات کی ہے، ریفرنس انہوں نے سعودی حکومت کی طرف ہی دیا ہے. ابھی کل ایک جو بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کریں، ان کے خلاف زہر اگلا جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کیسی ہے، یہ پاکستان کی حکومت کیسی ہے، یہ پاکستان کے سیاستدان کیسے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات رکھیں، وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں. یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. ایک تو فیض جوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس موقع کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں کر پڑی؟ وہ ظاہر بیک گراؤنڈ کے اندر جو بھی پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، پشاور کے اندر انہوں نے کوئی میٹنگز کی بقول جو خبریں آئیں باہر، اور یہ جو بیان آ گیا ہے اس کے اوپر آج ظاہر ہے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے. تو اوور ٹو یو، تھوڑی سی ہمیں اب بتائیے گا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے سامنے یہ بیان ان تک پہنچا کہ یہ بیان ہے، اس کے اوپر اس طرح کی رائے باہر قائم کی جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو خاور. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارا چنار کا جو واقعہ ہے وہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے، اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے، جس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور پارا چنار کا واقعہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان سیاسی چپلش کا بالکل نشانہ نہیں بننا چاہیے. یہ تمام فورسز کا ایک جوائنٹ مقصد ہے، اور پاکستان کی افواج بھی اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اور پاکستان کی کوئی بھی حکومت جو ہے اس دہشت گردی کے چیلنج سے اکٹھا ہوئے بغیر نبرد آزما نہیں ہو سکتی. آرمی چیف میں ایک اچھا مستحسن اقدام ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے پشاور گئے اور سی ایم سمیت انہوں نے تمام لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کر کے تو اپنی ڈیفنس فورسز کا جو رول ہے ان کا وہ کیا. بالکل صحیح. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور اسٹیٹمنٹ، جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے،
دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ میں آج عمران خان صاحب نے اس کے اوپر میں بھی ایک تو میری ملاقات نہیں ہوتی، کائنڈلی یہ ایک میڈیا میں عجیب و غریب تاثر ہے، آئی ہیو ٹو کلیریفائی دیٹ، میں وہاں پہ ان کا وکیل ہوں، صحیح، تو آئی گو دیئر ٹو ریپرزینٹ ہم، سو میری ملاقات وہ نہیں ہوتی جو میری، کیونکہ وہاں پہ ٹرائل ان کے ہوتے ہیں، 3 کورٹ روم میں آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، ایچ اینڈ ایوری کیس، بالکل صحیح، اینڈ آئی گو دیئر ایز ہز لائر، سو ناٹ ایز اے ملاقاتی، سو ایک یہ ڈفرنس ہے، پلیز کیپ اٹ ان یور مائنڈ. بالکل صحیح. تو یہ جو بیان ہے آج جی یہ خان صاحب کے بارے میں نے اس بارے میں مجھ سے بھی بات کی، اور اس کے بعد وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میڈیا پہ بھی بات کی، اور بعد میں نے آ کے یہ باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی ان کے انسٹرکشنز کے اوپر. دیکھیے عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ بشرا بی بی نے کوئی بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے پوری اسٹیٹمنٹ میں سعودی عربیہ کا بالکل ذکر نہیں کیا، کو جا کے ان کی کسی شخصیت کا بھی ذکر کیا گیا ہو. اور جو انہوں نے پھر 2 واقعات بتائے کہ یہاں پہ 2 جو ہیں وہ OIC کی 2 کانفرنسز ہوئی تھیں، اور ایک تو مارچ میں جب ان کی اپریل میں حکومت گئی تھی، تو مارچ 23 میں جو وزرائے خارجہ ہیں OIC فارن منسٹرز کانفرنس ہوئی تھی، جس میں سعودی وزیر خارجہ اسپیشلی آئے تھے. اینڈ سیکنڈلی ہی سیڈ کہ آفٹر آؤسٹر جب وزیر آباد اٹیک ہوا، تو اس کی ابھی کنفرمیشن چودھری فواد صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں کی ہے کہ جو فرسٹ جو رابطہ تھا وہ ہز رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان کا، ان کا تھرو آبویسلی ایک سفارتی ذرائع ہوتے ہیں، تو فرسٹ کال ان کی آئی کہ عمران خان صاحب کے جو پہ حملہ ہے اس کی معلومات کے لیے اور پھر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو یہ سیٹ کہ میرے ان سے بہت ہی ایک ہمیشہ گرمجوش تعلق رہے اور دوستانہ تعلق رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن سلمان پاکستان میں آئے بھی تھے، آخری دفعہ وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے، اور جب ایک بڑے زبردست اور پرتپاک ان کا استقبال بھی کیا گیا تھا. مجھے افسوس یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، آج وہاں پہ جو کچھی جین نہر کی جو تقریب تھی، اس میں وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، باقی وفاقی منسٹرز نے گفتگو کی، لیکن پارا چنار کے واقعے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کسی ایک شہادت کو بھی انہوں نے مذمت نہیں کی، لیکن سارا فوکس پاکستان اور سعودیہ کے ایک ایسی بات کے اوپر کر دیا جس کا ذکر بھی نہیں ہے بیان میں. اور سعودیہ کو آپس کی جو سیاست کے بیچ میں لانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک سعودی ریلیشنز کی بھی مناسب نہیں ہے. صحیح، آپ کی رائے سامنے آ گئی. اب اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین میں وہ بتا دوں تاریخیں. بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم سعودی عرب جب گئے، پہلا ان کا دورہ 18 سپتمبر 2018 کو ہوا، اور جب وہاں پہ پہنچے ننگے پاؤں مقدس سرزمین پر قدم رکھا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی. وہ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا نے دیکھا. پھر بطور وزیر اعظم دوسرا دورہ ان کا سعودی عرب 22 اکتوبر 2018 کو ہوا، اور وہاں پہ بالکل سیم اسی طرح ننگے پاؤں وہ گئے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انہوں نے حاضری دی. اور اس کے بعد ناظرین نیکسٹ ایئر 17 فروری 2019 کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اسلام آباد پہنچے، جہاں نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف نے ان کا استقبال کیا. آپ کو یاد ہوگا مشیر زمانہ خود ڈرائیو کیا جو اس وقت کے پرائم منسٹرز نے ان کو. اور پاکستان کے اندر جو خبریں چلیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جنگ اخبار جو ہے اس تاریخ کا. اس میں لکھا ہے کہ مزید سرمایہ کاری کریں گے، 28 کھرب کے معاہدے، عمران خان کی قیادت میں پاکستان بہت آگے جائے گا. یہ جنگ اخبار کی سرخی ہے. اسی طرح دنیا اخبار کی طرف سے بھی یہ اس جب وہ وزٹ ہوا تھا اس کی کوریج ہے. یہ بالکل ہیڈ لائن سٹوریز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد فیصل چوہدری صاحب سے بھی جانیں گے کہ اب یہ جو واقعہ ہو گیا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے 24 نومبر کے دھرنے کی طرف جا رہی ہے، اور اس واقعے کی اور خاص طور پر یہ جو بیان ہے پی ٹی آئی کے اندر کچھ آوازیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کا نقصان تحریک کو پہنچے گا، پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا ہے. اس کے اوپر کیا رائے ہے فیصل چوہدری صاحب کی؟ اور ظاہر ہے چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں فیصل چوہدری صاحب سے. ناظرین اسٹے ود اس.